ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے، خاص طور پر جو کچھ آج قومی اسمبلی میں ہوا، یعنی وزیر اعظم عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس ریجیکٹ ہوئی، مسترد کیا گیا ڈپٹی اسپیکر کی طرف سے. پھر عدالت نے سو موٹو نوٹس لیا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج کارروائی تھوڑی کی، روزے تھے اس لیے اب کل اس کی دوبارہ کارروائی ہونی ہے. میں صرف لیگل پوائنٹس پہ بات کر رہا ہوں. اور بریک پر جانے سے پہلے میں نے بات کی تھی کہ بیرسٹر سیف صاحب نے بھی اشارہ کیا اپنی پہلی گفتگو میں سید یوسف رضا گیلانی والے کیس کا، جو چیئرمین سینٹ کا الیکشن لڑ رہے تھے، 7 ووٹ ان کے ریجیکٹ ہوئے تھے. اس وقت یوسف رضا گیلانی صاحب کے وکیل ملک جاوید وینس صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں پہنچ چکے ہیں. اب میں آپ سے ہی اس اگلے پروسیڈنگز کا آغاز کرتا ہوں. بیرسٹر سیف جو بار بار اشارہ کر رہے ہیں، وہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ ایوان کے اندر کی کارروائی آرٹیکل 69 کے تحت عدالت اس میں انٹرفیرنس نہیں کر سکتی. یہ پریسیڈنٹ تو بن گیا نا آپ کے کیس میں جب آپ کی پٹیشن ریجیکٹ ہو گئی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ راجہ صاحب. جو بات بیرسٹر سیف صاحب کر رہے ہیں وہ 1962 کے آئین کی کر رہے ہیں. 1962 کا جو آئین ہے اس میں یہ لکھا ہوا تھا 111 آرٹیکل میں کہ کوئی بھی پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ چاہے وہ غیر قانونی بھی ہوں گی، عدالت میں چیلنج نہیں کی جا سکتی. جو پاکستان کا آئین ہے 1973 کا 69 میں یہ درج ہے کہ کوئی پروسیجر کی وائلیشن، irregularity، جو ورڈنگ ہے میں آئین کی وہ آپ کو بتا رہا ہوں، any irregularity of the procedure cannot be called in question before the court. اب بات ہم کر رہے ہیں اللیگیلٹی کی. اگر 1 سال پہلے جو ایکسرسائز ہوئی ہے، اگر اس وقت یہ عدالتیں پراپر آئین کو انٹرپریٹ کرتی تو شاید آج یہ نوبت نہ آتی. یوسف رضا گیلانی کے جو ووٹ ہیں، آپ کا بھی عدالت پہ گلا ہے؟ بالکل گلا ہے. عدالتیں آئین کو قانون کے مطابق انٹرپریٹ کرنے کی پابند ہیں. عدالت وہ ریلیف دے ہی نہیں سکتی جو قانون میں نہ ہو. آئین میں لکھا ہے کہ آپ کسی irregularity کو چیلنج نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. آپ جو ہے illegalities کر رہے ہیں اور اس کو کور دے رہے ہیں irregularity کا. انڈین سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں، یو کے سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں. ایک منٹ میرے جیسے عام شہریوں کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ irregularity اور چیز ہے، illegality اور چیز ہے. irregularity کو کورٹ دیکھ رہی ہے، illegality کو نہیں دیکھا گیا. سید یوسف رضا گیلانی والی کیس. بالکل بالکل، کیونکہ انہوں نے پریزائڈنگ آفیسر نے، سیف صاحب ہمارے اپوننٹ لائر تھے، سینٹ سیکریٹریٹ کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. پریزائڈنگ آفیسر نے یہ کہا کہ میں سید یوسف رضا گیلانی کے 7 ووٹ ریجیکٹ کرتا ہوں. جی. یعنی کہ ان کے سینٹینس میں اس بات کا اقرار موجود ہے کہ وہ ووٹ یوسف رضا گیلانی کے تھے، وہ ووٹ اپوننٹ کینڈیڈیٹ کے نہیں تھے. لیکن انہوں نے ریجیکٹ کرنے کی جو وجہ تھی وہ ان کی غیر آئینی تھی اور ہماری آنکھوں کے سامنے سینٹ آف لیکن اگر یہ غیر آئینی کام ہوا تو آپ کے پاس تو پھر اب ہائر فورم ہے نا. ہم سپریم کورٹ آف پاکستان جا رہے ہیں اور آج بھی جو سو موٹو آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان نے لیا ہے وہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے اگینسٹ لیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے علم میں نہیں تھا یہ آرٹیکل 69(2)؟ اور آپ دیکھیں گے، میں امید کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس رولنگ کو نہ صرف سیٹ اسائیڈ کریں گے بلکہ اس کو ایگزامپل بنایا جائے گا. کورٹ کا اپنا پریروگیٹو ہے، لیکن آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین سینٹ اور سید یوسف رضا گیلانی والا کیس آپ سپریم کورٹ میں لے کے جا رہے ہیں. جی بالکل، ہم لے کے جا رہے ہیں. ہم اس کی اپیل کی ہم تیاری کر رہے ہیں کیونکہ یہ سیم کیس ہے اور یہ اس کا فیصلہ 2 دن پہلے آنا اور آج یہ ایکشن ہونا، یہ کنٹینویشن ہے. یہ ایک ہی ایپیسوڈ کا حصہ تھا جو چلایا گیا آج. کسی طور بھی ڈپٹی اسپیکر کے اس فیصلے کو کوئی بھی عدالت کسی بھی صورت میں ویلیڈیٹ نہیں کرے گی. اگر ہوا تو یہ آئین کے ساتھ کھلواڑ ہوگا، اس ملک کے ساتھ مذاق ہوگا اور اس کی چلیں وہ تو عدالت کا اختیار ہے جو فیصلہ کرے. عرفان قادر صاحب، میں ایگزیکٹلی اسی سوال پہ پھر آ گیا ہوں. میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں اپنے ناظرین کے لیے کہ جو بھی پروسیڈنگ ایوان میں ہوئی 69 کے انڈر اس کو کور ہے. سپریم کورٹ نے آج خود سو موٹو نوٹس لیا. سپریم کورٹ کو بھی 69 آرٹیکل کا معلوم ہے. حکومت کا صرف یہی ایک آرگومنٹ آپ کو نظر آتا ہے کہ چونکہ 69 آرٹیکل موجود ہے اس لیے حکومت سیف ہے. ڈپٹی اسپیکر کا جو آرڈر تھا ریجیکٹ کرنے کا نو کانفیڈنس موشن کو، وہ سیف ہے 69 کے انڈر ہی.
حکومت کے دو علیحدہ آرگومنٹ ہیں, دونوں انکنسسٹنٹ ہیں. ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 63A ہے اس کے تحت ووٹ دینے سے پہلے ہی ان لوگوں کو پکڑ کے تو اندر بند کر دیا جائے, اور انہوں نے اسی لیے یہ معاملہ جو ہے وہ صدارتی ریفرنس کے ذریعے سپریم کورٹ کو بھجوا دیا ہے, کیونکہ وہاں بھی یہ نیشنل سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں کہ ملک کی سیکیورٹی بڑے خطرے میں ہے. لہذا یہ جو 63A ہے, اگر یہ ووٹ اگر ڈل گیا ڈیفیکٹرز کا تو یہ ہو جائے گا. وہ سارا معاملہ خود لے کے گئے ہیں سپریم کورٹ کے پاس انڈر ایڈوائزری جورسڈکشن, اور سپریم کورٹ نے اس کو ایڈوائزری جورسڈکشن کو, اور وہ جو دوسرا کیس تھا جس میں کہ یہ کہا گیا تھا کہ یہ معاملہ تھرو ہونا چاہیے اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن, ان دونوں کو اکٹھا کر کے یکجا کر کے تو سپریم کورٹ نے جورسڈکشن ازیوم کر لی ہے. اب یہاں پہ حکومت کی جو لائن ہے وہ یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹری پروسیڈنگز ہیں, لہذا اس میں تو سپریم کورٹ آ نہیں سکتی. تو وہاں بھی پارلیمنٹ کا ہی معاملہ تھا, یہاں بھی پارلیمنٹ کا معاملہ ہے, تو حکومت کا جو اپنا موقف ہے وہ تو آپس میں شدید یعنی تضاد کا شکار ہے. تو ان حالات میں سپریم کورٹ, اب میرا نہیں خیال کہ سپریم کورٹ اس چیز کو دیکھے گی اب, بلکہ یعنی حکومت کے موقف کو اب نہیں مانے گی کہ جی سپریم کورٹ اس چیز میں نہیں جا سکتی, کیونکہ اب ساری نظریں سپریم کورٹ پہ ہیں. اور یہ جو ملک جاوید اقبال صاحب فرما رہے ہیں میں ان سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ اس کو آپ ارریگولیرٹی نہیں ٹریٹ کر سکتے. یہ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ساری آپ کی اپوزیشن کہہ رہی ہے ہائی ٹریزن ہے, تو چلیں اگر ہائی ٹریزن سے تھوڑا سا نکال بھی دے تو انکانسٹیٹیوشنل انلیگلٹی سے تو یہ بچ ہی نہیں سکتے. تو اس لیے اس وقت تو اتنی بڑی ڈیوائیڈ ہے پاکستان میں کہ ہم تو اسٹیٹ آف انارکی کی طرف بڑی تیزی سے جا رہے ہیں. تو گو کہ سپریم کورٹ کو, میں سیف صاحب سے بھی اگری کرتا ہوں, اس طرح کے معاملات سے اجتناب کرنا چاہیے جو کہ انہوں نے ماضی میں جو فیصلے دیے ہیں. لیکن یہاں پہ جب ہم انارکی کی طرف جا رہے ہیں تو سپریم کورٹ کے علاوہ اور کس طرف جائیں گے؟ اب ساری اپوزیشن بھی اگر کہہ رہی ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے پاس جانا چاہ رہے ہیں اور حکومت خود بھی ایڈوائز کے لیے سپریم کورٹ پہنچ گئی ہے, تو اب حکومت کس طرح کہہ سکتی ہے کہ ہم اس چیز سے سپریم کورٹ کو چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس میں جائے ہی نہ؟ تو یہ بڑا ایک تضاد ہے. اور اب میرا نہیں خیال کہ سپریم کورٹ اس چیز سے پیچھے ہٹے گی, بلکہ وہ اس چیز پہ اب فیصلہ دیں گے, اور وہ فیصلہ بالکل آئین کے مطابق دیں گے, کیونکہ اگر انہوں نے آئین کے مطابق نہ دیا تو پھر سپریم کورٹ بھی کنٹروورسی کا شکار ہوگی. جسٹس شائق عثمانی صاحب, ابھی عرفان قادر صاحب پھر نیشنل سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں. آرٹیکل 5A کو انووک کیا گیا. کیا عدالت تحقیقات کا حکم دے سکتی ہے یہ جو سازش والا معاملہ ہے اس کے عوامل کو ٹریس کرنے, اس کے ایکٹرز کو ٹریس کرنے کے لیے؟ نہیں, عدالت اس چیز میں نہیں پڑے گی. عدالت تو یہ صرف دیکھے گی کہ یہ جو ایکشن لیا تھا اسپیکر نے وہ آئین کے تحت لیا تھا, یہ آئین کے برخلاف لیا تھا. اگر وہ جہاں تک کہ اسپیکر کے جو وکیل ہوں گے وہ یہ کہیں گے ہم نے یہ ایکشن اس وجہ سے لیا تھا کیونکہ ایک سازش ہو رہی تھی, اسی وجہ سے سپریم کورٹ نے سیکرٹری ڈیفنس کو بھی نوٹس کیا ہوا ہے. سیکرٹری ڈیفنس آ کر کے بتائیں گے کہ کورٹ کو کہ کیا اگر کوئی سازش تھی تو تھی کہ نہیں تھی, وہ سیکرٹری ڈیفنس بتائیں گے, اور وہ اس کے بعد پھر کورٹ جو فیصلہ چاہے وہ کرے. عرفان قادر صاحب, یہ تو بڑی امپورٹنٹ بات جسٹس صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر ڈیفنس کو بلایا جاتا ہے پھر تو لا محالہ یہ بات آئے گی نا کہ جو سازش ہے, اسی سازش کی جو میں بنیاد بنا رہا ہوں اپنے آرگیومنٹ کی, سازش سامنے آئی, سازش کی بنیاد پر انہوں نے کہا حکومت نے کہ اس سازش میں نو کانفیڈنس کا آنا بھی شامل ہے. چونکہ سازش 5A سے لنک ہو گئی تو کہہ دیا گیا کہ چونکہ نو کانفیڈنس سازش سے لنک ہے تو اس نو کانفیڈنس موشن کو بھی ریجیکٹ کیا جاتا ہے. اب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا, بیرسٹر سیف صاحب صحیح فرما رہے ہیں کہ انٹرنل انٹرفیرنس کی بات آئی نہ اس پریس ریلیز میں, تو پھر کیا فوج کے نمائندوں کو بھی بلایا جائے گا کہ آئیں بتائیں سازش ہے یا نہیں ہے؟ نہیں, ان پروسیڈنگز میں فوج کے نمائندوں کو نہیں بلایا جائے گا, بلکہ میں تو اگری کرتا ہوں جسٹس شائق عثمانی صاحب سے کہ اس پہ صرف اب ایک ہی لمیٹڈ کوشچن ہے کہ کیا اسپیکر جو ہیں وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو گنتی جو ہونی تھی وہ اس کو تھوارٹ کر سکتے ہیں, اس کو ختم کر سکتے ہیں, اور اس طرح سے سیکیورٹی ایشوز کو بہانہ بنا کے
تو صرف اس حد تک انہوں نے فیصلہ دینا ہے. دوسرا انہوں نے یہ کہا ہوا ہے وہ جو باقی کیسز ان کے پاس چل رہے ہیں کہ اس میں اگر ان سیٹ ہوتے ہیں لوگ تو اس کی ڈیوریشن کیا ہے, وہ ایک اس میں بھی میں سمجھتا ہوں ڈیوریشن والا بھی ایشو کو کہ نہیں ہے, لیکن سپریم کورٹ کے ججز نے اس طرح کی بات کی ہے. جی جی. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہی ہولڈ کریں گے کہ یہ جو اسمبلی کو جو تحلیل کیا ہے وزیر اعظم نے یہ بھی غلط کیا ہے, اور وہ کہیں گے کہ یہ پھر سے یہ جو نو کانفیڈنس جو ہے یہ پایا تکمیل کو پہنچے ادھر وے کہ اس پہ ووٹنگ جو ہے وہ نہیں رک سکتی, سپریم کورٹ بھی نہیں روک سکتی, اس لیے وہ ووٹنگ بھی ہوگی اور اس سے آگے سپریم کورٹ میرا نہیں خیال جائے گی. اور لیکن یہ جو سیکرٹری ڈیفنس کو بلایا ہے یہ مجھے بھی کچھ عجیب سی بات لگی ہے. جی جی. اور میں اس چیز کو بالکل سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ان کو بیچ میں کیوں بلا لیا گیا ہے اس وقت, اور یہ ذرا تھوڑی سوچ طلب چیز ہے کہ کیوں بلایا ہے. اس سے لگتا یہ ہے کہ سپریم کورٹ شاید اپنے وہ خود فیصلوں کی طرف دیکھ رہی ہے جہاں پہ کہ سپریم کورٹ نے خود کہا ہے کہ جہاں ملک میں انارکی پھیل جائے تو وہاں پہ جو منظم قوت ہے اس کی توجہ دلائی جائے. تو اگر یہ سپریم کورٹ کے ذہن میں ہے تو اس کے بارے میں خود کچھ نہیں کہہ سکتا, یہ تو کل ہی پتہ چلے گا. لیکن سپریم کورٹ نے جب یہ آرڈر کیا کہ ماورائے آئین کوئی اقدامات نہ لیے جائیں, سارے آئینی اداروں کو کہا, یہ بھی تو پھر سیکرٹری ڈیفنس کو کنوے کرنا ممکن ہو سکتا ہے. بالکل, کیونکہ یہ میں نے آپ سے کہا نا کہ اس وقت جو رستے ہمارے پاس ہیں, کیونکہ اس وقت لا قانونیت تو ہے ملک میں, انارکی کی صورتحال بھی ہے, تو اس حد تک سپریم کورٹ کے فیصلے بھی ہیں, اور سپریم کورٹ کے فیصلوں میں بالکل یہ کہا گیا ہے کہ جو منظم قوت ہے اس کو پھر اس وقت اسٹیٹ کو بچانا ہے, یہ بھی کہا گیا سپریم کورٹ کے فیصلوں میں. بیرسٹر سیف صاحب, ایک آرگومنٹ آ گیا, میں یقیناً آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ آج کے اس ریزولوشن کیس میں آپ سمجھتے ہیں اور آپ انسسٹ کر رہے ہیں کہ 69 جو ہے وہ عدالت کو ملوز خاطر رکھنا چاہیے, تو حکومت 63A پہ پھر کیوں اسی عدالت کے پاس گئی ہوئی ہے؟ راجہ صاحب, میرے خیال میں تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو اس کا تفصیلی نقطۂ نظر جو میرا اپنے ذاتی تھا وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر چکا ہوں. اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ سوالات جو 63A والی پٹیشن میں سپریم کورٹ کے سامنے رکھے گئے ہیں وہ اس بنیاد پر ہیں کہ آرٹیکل 63 ان کوشچنز کا جواب دینے کے حوالے سے خاموش ہے. اس میں ڈیوریشن آف ڈسکوالیفیکیشن کا ذکر نہیں ہے آرٹیکل 63 میں. تو سپریم کورٹ سے حکومت نے یہ سوال کیا کہ وہ کیا سمجھتی ہے کہ اس میں ڈیوریشن کتنی ہونی چاہیے, یا اگر نہیں ہے تو اس کا کیا حل ہے. دوسرا جو ایشو ہے وہ اس بات کا ہے کہ کیا ان لوگوں کو پریمپٹیولی ایکٹ کر کے ووٹ ڈالنے سے پہلے ہی روکا جا سکتا ہے کہ وہ ووٹ نہ ڈالیں ایسی سچویشن میں جہاں کلیئرلی پتا ہو پارٹی کو کہ یہ لوگ پارٹی کی جو لائن ہے اس کے خلاف جا کر ووٹ ڈالیں گے اور الٹیمیٹلی سوال ڈسکوالیفیکیشن کی طرف جائے گا, تو کیا ان کو روکا جا سکتا ہے؟ تو یہ دو سوالات ہیں جس کے بارے میں آرٹیکل 63 خاموش ہے. اسی لیے سپریم کورٹ سے ایڈوائزری جوریسڈکشن کا جو فورم ہے ان کا جو اختیارات ہیں اس کے تحت 186 کے انڈر جی ان سے یہ سوال کیا گیا ہے. اب سپریم کورٹ کی جوابدید ہے, وہ سوال کا جواب دیتی ہے نہیں دیتی, کوئی ڈائریکشن دیتی ہے, اپنا اوپینین دیتی ہے, وہ نیچرلی سپریم کورٹ نے ہی دینا ہے. اس کے بارے میں تو میں کوئی پہلے سے رائے دہی نہیں کر سکوں گا. لیکن جہاں تک تعلق اس پرٹیکولر کیس کا ہے جس کی آج ہم بات کر رہے ہیں, اس کے بارے میں میری رائے یہی ہے جو میں بار بار ریپیٹ کر چکا ہوں کہ آرٹیکل 69 کے تحت سپریم کورٹ جو ہے وہ مجاز نہیں ہے اس معاملے کو فیکچولی پروو کرنے کی یا اس کے بارے میں کوئی اسٹرانگ رولنگ دینے کی, کیونکہ یہ پارلیمنٹ کے اختیارات میں مداخلت ہو گئی. یہ میرا اپنا اوپینین ہے, اس سے آپ یا باقی لوگ اختلاف کر سکتے ہیں, عدالت بھی اختلاف کر سکتی ہے, لیکن میں اپنا اوپینین دینے کا مجاز ہوں. میں نے اپنی اوپینین نہیں بیرسٹر صاحب, میں نے پہلے کہا کہ آپ کی اوپینین کی میں ریسپیکٹ کرتا ہوں. یہ جو سیکرٹری ڈیفنس والی ایک بات عرفان قادر صاحب کو بھی بڑا اس میں یعنی عجیب سا لگ رہا ہے, آپ کیسے ریڈ کرتے ہیں؟ جی اسی سوال کی یہی جو عرفان قادر صاحب نے پوائنٹ ریز کیا یہی ہی میرا نقطہ اعتراض ہے, اور وہ یہ ہے یہی بات ہے کہ اس میں ہوگا یہ کہ سپریم کورٹ سیکرٹری ڈیفنس سے سوالات کرے گی, شاید جو مبینہ سازش کی بات حکومت کر رہی ہے شاید اس پر بات کرے, جو امریکی سازش ہے جو سیکیورٹی کاؤنسل کمیٹی میں جو پروسیڈنگ ہوئی ہے
اور میری رائے میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ فیکٹس کی ایسرٹینمنٹ کر رہی ہے، حقائق کو پروب کر رہی ہے کہ کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا. اور میری رائے میں آرٹیکل 184 کے تحت اور آرٹیکل 199 کے تحت نہ صرف سپریم کورٹ بلکہ ہائی کورٹ دونوں عدالتیں جو ہیں وہ رٹ جوریسڈکشن میں، کانسٹیٹیوشنل جوریسڈکشن میں فیکچوئل کنٹروورسیز میں نہیں جا سکتی، کیونکہ فیکچوئل کنٹروورسیز کو ڈٹرمن کرنے کے فورم جو ہے وہ یہ نہیں ہے. یہاں پہ پھر آپ کو شہادتیں سننی پڑیں گی، ایویڈنس کرنا پڑے گا، ایگزامینیشن اور کراس ایگزامینیشن کرنی پڑے گی، کیونکہ اس جوریسڈکشن کے تحت میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایک مناسب کارروائی جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اس لیے مجھے ڈر ہے کہ اگر سپریم کورٹ فیکچوئل پروونگ میں چلی گئی تو پھر مسائل جو ہیں وہ زیادہ کھل جائیں گے، اور پھر دونوں پارٹیز کو فیکٹ لانے اور ان کو کراس ایگزامن کرنے کا جو ہے وہ ایک اختیار مل جائے گا، اور یہ معاملہ جو ہے وہ عدالت میں ایک ایسا کٹا کھل جائے گا جس کو آئین جو ہے آپ کا منع کرتا ہے. اور اسی لیے یعنی جیسے پیناما کیس میں JIT بنا دی تھی تحقیقات کے لیے، ایگزیکٹلی کیونکہ وہ ایک پولیٹیکل ایشو تھا. اگر وہی پاناما کی JIT جو ہے وہ کسی نچلے فورم پہ ہوتی تو شاید وہ زیادہ بہتر نتائج آتے. اب رہ گئی بات یہ کہ 69 تو 69 میں دیکھیں آئین بنانے والوں نے آخر کیا سوچ کر اس میں انٹرنل پروسیڈنگز آف پارلیمنٹ کو امیون کیا ہے. آخر انہوں نے کچھ اس پہ سوچا ہوگا نا، کوئی ڈیلیبریشن کی ہوگی، اس کے پیچھے کوئی فلسفہ، کوئی مقصد، کوئی جسٹیفیکیشن ہوگی، اور وہ یہی تھی کہ پارلیمنٹ کا جو معاملہ ہے اس کو دیگر فورا پہ ڈیبیٹ نہ کیا جائے، اس کا کچا چٹھا جو ہے وہ نہ کھولا جائے، اس کو پارلیمنٹ میں ہی کرنے دیا جائے. میں تو آپ کو جو ابھی ریسنٹ ہائی کورٹ والا کیس ہے اس میں سے اگر 1 منٹ مجھے دے تو میں آپ کو جج صاحبان کے جو ورڈنگ ہے وہ بھی میں آپ کو سنا دوں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ therefore، یہ میں آپ کو ان کا پیرا 25 بتا رہا ہوں جو ابھی گیلانی صاحب کے کیس میں، تو اس میں آرگومنٹ کے بعد وہ جج صاحب لکھتے ہیں کہ therefore the ruling by the presiding officer was that votes were not proper, might not be in consonance with any law, might be irregular, but since it's part of the proceedings of the parliament, cannot be impeached under the provisions of article 199 of the constitution. یعنی چاہے وہ ووٹ غلط بھی ہوں، چاہے پراپر نہ بھی ہوں، چاہے کسی قانون کے ساتھ وہ مطابقت نہ بھی رکھتے ہوں، irregular بھی ہوں، پھر بھی وہ چونکہ ہاؤس کی انٹرنل پروسیڈنگ ہے، اس پہ آرٹیکل 199 اس کو ٹچ نہیں کر سکتا اور اس کو ہم پروو نہیں کر سکتے. تو اس کے بعد اور کیا رہ جاتا ہے؟ اتنی زیادہ وضاحت کے ساتھ اگر عدالت ایک کلیئرٹی کے ساتھ آتی ہے تو میرے خیال میں یہی وہ پریسیڈنٹ ہے جو مختلف کیسز میں نظائر کی روشنی میں عدالتوں نے ایک ایٹیچیوڈ، ایک اپروچ اڈاپٹ کی ہوئی ہے، اور میرے خیال میں اسی کو جاری رکھنا چاہیے. بات پھر گھوم کے ادھر آ گئی کہ اگر غلط بھی ہے لیکن انٹرنل پروسیڈنگ آف دا ہاؤس ہے. ویسا صاحب دیکھیں، آئین میں 2 پروسیڈنگ ہیں جو انٹرنل پروسیڈنگز ہیں. نمبر 1 لیجسلیشن اینڈ نمبر 2 بجٹ پروسیڈنگز. اس کے علاوہ جتنے بھی ڈیسیژنز ہیں وہ سارے ایگزیکٹوز ہیں. جو بھی انلیگل ڈیسیژن ہوگا، فار ایگزامپل یہ قانون سازی کرتے ہیں اور کوئی ایسا قانون بنا، کیا سپریم کورٹ نے قانون سازی وہ سیٹ اسائڈ نہیں کیے؟ کتنے آرڈیننس جو انلیگل تھے، جو اگینسٹ فنڈامنٹل رائٹس تھے، وہ نہیں سیٹ اسائڈ کیے گئے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس بہت پاور ہے، وہ جس طرح چاہیں آئین کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. 2012 میں جب سید یوسف زئی گیلانی صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان تھے تو اس وقت انہوں نے اگر صدر زرداری کے خلاف خط نہیں لکھا تھا تو ان کا یہی کہنا تھا کہ آئین کے مطابق پروٹیکشن حاصل ہے 248 کی زرداری صاحب کو، اور میں اس لیے خط نہیں لکھ رہا. تو آپ نے انہیں سزا دی. سزا دینے کے بعد جب ایک لمحے کی سزا دی، جب سپیکر نے کہا کہ اور جب سپیکر نے کہا کہ نہیں یہ ڈسکوالیفیکیشن نہیں بنتی، تو پھر دوبارہ اسی سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو ڈسکوالیفائی کیا کہ نہیں آپ کو چونکہ سزا ہوئی تھی. آج جب دوبارہ سید یوسف زئی گیلانی کے 7 ووٹ کہہ کے پریزائڈنگ آفیسر تو خیر ڈپٹی سپیکر یا سپیکر کے اس میں بھی نہیں آتے، وہ تو ایک مینڈیٹ تھا ان کے پاس الیکشن کا، انہوں نے وائلیٹ کیا. تو وہ کہہ کے میں سید یوسف زئی گیلانی کے 7 ووٹ ریجیکٹ کرتا ہوں. یہ نہیں کہا کہ مجھے مشکوک ہیں یہ کس کینڈیڈیٹ کے، نو، بائی نیم لے کے کہہ کے ریجیکٹ کیے گئے. تو وہ یہ انلیگیلٹیز میں آتا ہے، یہ انٹرنل پروسیڈنگ نہیں ہے. آئین میں اٹھا کے دیکھ لیں 70 سے لے کے 77 تک اور 80 سے لے کے غالباً کو 4-5 آرٹیکل ہیں جو انٹرنل پروسیڈنگز میں آتے ہیں.
कानून साजी जब कर रही होगी पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकती। बजट प्रोसीडिंग में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंटरवीन नहीं कर सकती। लेकिन कानून बनने के बाद अगर वो अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स होगा तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और यही 184(3) में जो आज नोटिस लिया गया है और उसमें जो सेक्रेटरी डिफेंस को बुलाया गया वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के लिए बुलाया गया, जो ऑर्डर में लिखा गया सेक्रेटरी इंटीरियर और सेक्रेटरी डिफेंस दोनों से रिपोर्ट मांगी गई अबाउट द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, क्योंकि वहां आज जब हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे तो हमने ही अप्राइज किया कि इस वक्त 200 के करीब मेंबर पार्लियामेंटेरियन नेशनल असेंबली में मौजूद हैं और 200 के करीब ही पंजाब असेंबली में मौजूद हैं जो कि बिल्कुल जो है परमिसेस को नहीं छोड़ना चाहते थे। तो उस वक्त जब हमने अप्राइज किया कोर्ट को तो कोर्ट ने कहा कि हम जो है इस बाबत लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो सेक्रेटरी इंटीरियर और सेक्रेटरी डिफेंस की रिपोर्ट मांगते हैं। मुझे नाज़रीन ब्रेक लेने हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन अभी एक रहता है कि वजीर आजम इमरान खान को सदर ममलिकत ने आर्टिकल 94 के अंडर ये हुक्म दिया कि आप कंटिन्यू करें और 224(a) की जरूरियात के मुताबिक फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि हम खत भी लिख रहे हैं, लेकिन शेख रशीद अहमद कहते हैं कि वजीर आजम 8 दिनों की बजाय, जो कि आर्टिकल 224(a) का हिस्सा है, 8 दिनों की बजाय 15 दिन रह सकते हैं। वजीर आजम इमरान खान कितने दिन रहना चाह रहे हैं मजीद? ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मुल्की सूरत हाल के हवाले से। जस्टिस शाइक उस्मानी साहब, बाकायदा कैबिनेट डिवीजन का नोटिस आ गया, वजीर आजम इमरान खान अब वो पुरानी हैसियत में नहीं है, लेकिन सदर ममलिकत ने उन्हें आर्टिकल 94 के अंडर कंटिन्यू करने का हुक्म दिया है जब तक 224(a) की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इंटरिम गवर्नमेंट नहीं बन जाती। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज हुक्म दे दिया कि जो आईनी ओहदेदारान हैं वो गैर आईनी काम न करें, फैसले न करें। लेकिन मैं गैर आईनी या आईनी से हट के जो बात आपसे पूछना चाह रहा हूं, अब वजीर आजम इमरान खान कोई बड़े फैसले कर सकते हैं, बड़ी पोस्टिंग ट्रांसफर का ऑर्डर दे सकते हैं? देखिए, जो रूटीन चीजें हैं जिसके बगैर काम नहीं चल सकता वो तो बाशूरत वो कर सकते हैं, क्योंकि वो अगर रुक जाए तो फिर प्रॉब्लम होंगे। लेकिन कोई मेजर डिसीजंस वो नहीं ले सकते इस सूरत में। अगर कोई मेजर डिसीजन लेंगे तो यकीनन इस ऑर्डर के खिलाफ होगा। इरफान कादिर साहब, हम एक खास कॉन्टेक्स्ट में रहते हैं, खास पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है, बड़े डिसीजन भी लेना पड़ते हैं, लेकिन मैं बुनियादी तौर पर यह जानना चाह रहा हूं, फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि 224(a) की रिक्वायरमेंट के मुताबिक अब इंटरिम बनेगी जो 8 दिनों में बनती है। 94 के अंडर सदर साहब ने उन्हें कंटिन्यू करने की बात की और शेख रशीद ने कहा कि 15 दिन तक रह सकते हैं। वजीर आजम इमरान खान इस कैपेसिटी में कितने दिन रह सकते हैं? देखें, इसमें सबसे पहले तो ये रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट देखें किस तनाज़ुर में ये बात हो रही है। सारी चीज पे हुकूमत का अपना मौकफ ये है कि साजिश हो रही है उनके खिलाफ और हुकूमत को निकाला जा रहा है, लिहाजा वो चाहते हैं कि उनको न निकाला जाए, साजिश न हो, हुकूमत कायम रहे। लेकिन बावजूद उसके कि वो चाहते हैं कि हुकूमत कायम रहे और हुकूमत को ना निकाला जाए, वो खुद अपने आप को निकाल देते हैं और वो इन अ वे खुदकुशी कर लेते हैं। तो उसके बाद आप मुझे बताएं कि वो उनको कोई भी इकदाम करना चाहिए इन 7-8 दिनों में, जहां वो खुद ही हुकूमत छोड़ के चले गए हैं। जी मैं सुन रहा हूं। बस मैं यही बात कर रहा हूं कि उसमें उनको तो कोई भी डिसीजन अब नहीं लेना चाहिए। लेकिन इमरान खान कितने दिन कंटिन्यू कर सकते हैं अभी? नहीं, वो कंटिन्यू उनका इंटरेस्ट ही अब कोई नहीं है, वो तो खुद छोड़ के चले गए हैं, असेंबली डिसॉल्व हो गई है, वो तो उनका इज लॉस्ट इंटरेस्ट। तो जो शख्स इंटरेस्ट लूज कर गया तो उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए वो शाइक उस्मानी साहब की बात फिर मैं एग्री करूंगा, वो ठीक फरमा रहे हैं कि इनको तो कोई डिसीजन लेनी नहीं चाहिए, मेजर डिसीजन। अगर वैसे जाना ही था तो आज जो आइन की कार्रवाई थी वो होने देते, अभी भी तो जा रहे हैं ना। ये इसमें फर्क क्या पड़ा? देखें, इस्लाम में तो ये है कि कहा जाता है कि खुदकशी हराम है, लेकिन आइन की रूह से आप डिसॉल्व कर सकते हैं असेंबली को और अपने आप को खत्म कर सकते हैं। तो उन्होंने इस चीज के तहत अपने आप को खुद खत्म करना बेहतर जाना बजाय इसके कि ऑपोजिशन को खत्म कर दे।
لیکن سازش کا مقابلہ انہوں نے جو نہیں کیا اس طرح سے، سازش کا اگر مقابلہ کرتے اور ثابت کرتے کہ بہت بڑی سازش ہے تو وہ میں سمجھتا تھا کہ وہ ایک بہتر راستہ تھا ان کے لیے. وہ انہوں نے کیوں نہیں اپنایا اس کے بارے میں خود کچھ نہیں کہہ سکتا. بیرسٹر سیف صاحب، یہی سوال میں دونوں سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہاں میرے مہمان آتے تھے پروگرام میں نون لیگ والے، خاص طور پر وہ کہتے تھے کہ ہم فوری الیکشن چاہتے ہیں، جلد الیکشن ہو جائیں. آپ نے بھی بار بار سنا، شاید خاقان عباسی صاحب کہتے تھے کہ اس ملک کے مسائل کا واحد حل فوری الیکشن ہے. فوری الیکشن تو عمران خان نے انشور کروا دیے، یہ جو انٹرم سیٹ اپ بنے گا ابھی جو آج جو کچھ ہوا، تو پھر پہلے ہی یہ مان لیتے. ابھی فرق کیا پڑا، میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں. فرق بس اتنا ہی پڑا راجہ صاحب کہ شاید آج ان کو خفت ہوئی ہے کہ جس طریقے سے ایک ان ایکسپیکٹڈ طریقے سے ان کا جو گیم پلان تھا اس کو حکومت نے قتل کر دیا ہے، سیبوٹاج کر دیا ہے، اور ان کو عمران خان صاحب نے واقعی ایک ایسا سرپرائز دیا ہے جو واقعی ان کے لیے سرپرائز تھا. اب وہ خفت مٹانے کے لیے اپنی ہی باتیں بھول کر وہ دوبارہ سے جو ہے الیکشن کے انعقاد کے خلاف جا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے. آپ میثاق جمہوریت کے دنوں سے دیکھ لیں، جن جن چیزوں پر آپس میں بیٹھ کے اتفاق کیا، میڈیا کے ہزاروں کیمروں کے سامنے اتفاق کیا، تحریری دستخط کر کے اتفاق کیا، انہی چیزوں کو باہر آ کر پھر اس کے خلاف بولتے رہے. ابھی کچھ دن پہلے تمام اپوزیشن لیڈران بشمول مریم نواز صاحبہ، بشمول بلاول زرداری صاحب یہ کہتے رہے بار بار کہ ہم حکومت کو اپنی مدت پوری کرنے دیتے ہیں تاکہ ہم ان کو سیاسی موت ماریں، لیکن اس کے فوراً بعد جو ہے وہ اپنی باتیں بھول کر حکومت کو ختم کرنے کے لیے طریقہ عدم اعتماد کے پیچھے پڑ گئے. تو اپنے سٹانس سے پیچھے ہٹنا کوئی نئی بات نہیں ہے. اگر کوئی نئی بات ہوتی تو اس پہ میں تبصرہ کرتا، یہ تو ایک روٹین کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے اس پورے تناظر کو دیکھنے کا، تو یہ ایک پولیٹیکل مقابلہ ہے، اور پولیٹیکل مقابلے میں دونوں جو اطراف ہوتے ہیں، حریف ہوتے ہیں، وہ چالیں چل رہے ہیں، بس مختلف چالیں ہیں. کہیں پہ وہ چال قانون کے دائرے کے اندر ہوگی، کہیں پہ شاید تھوڑی سی تجاوز کر جائے گا. تجاوز کرتی ہے تو حکومت کے اقدامات کو ٹھیک کرنے کے لیے یا اپوزیشن کے اقدامات کو ٹھیک کرنے کے لیے عدالتیں موجود ہیں، وہ ان کو ریکٹیفائی کرتی رہیں گی، اور یہ سلسلہ اس طرح چلتا جاتا ہے. یہ ہمارے ملک کی ایک تاریخی پارلیمانی تاریخ اور سیاسی تاریخ کے مختلف وہ ہیں، مطلب ادوار ہیں جو ہم سامنے انفولڈ ہو رہے ہیں. بیرسٹر صاحب یہ بھی وضاحت فرما دیں کہ 224A کے تحت 8 دن ہیں، 3 دن میوچول کنسلٹیشن، اگر نہیں ہوتا نام فائنل اگلے 3 دن پارلیمانی پارٹی کے کمیٹی کے، اگر ادھر بھی نہیں ہوتا تو 2 دن چیف الیکشن کمشنر کے، یعنی 8 دن کا سپین ہے. شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان مزید 15 دن کنٹینیو کر سکتے ہیں. کتنے دن وزیر اعظم صاحب کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، آئین میں جو مدت ہے 224 کے تحت وہ تو آپ نے خود ہی بیان کر دی کہ جو انٹرم گورنمنٹ کی کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کے لیے جو ٹائم ہے اور جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق تو یہی چند دن بنتے ہیں. لیکن پریزیڈنٹ کے پاس یقیناً ایسی سچویشن میں پرائم منسٹر کو کنٹینیو کرنے کے لیے کہا جا سکتا ہے. پریزیڈنٹ اگر کہے گا اور کوئی اور آپشن نہیں ہے، یا اپوزیشن جو ہے وہ پرائم منسٹر کے ساتھ اتفاق نہیں کرتی، جیسے پرائم منسٹر نے ان کو خط بھیج دیا ہے اور کچھ نام بھی تجویز کیے، اب تجویز دوسری طرف سے اپوزیشن کی طرف سے آنی چاہیے. اگر وہ انکار کرتے ہیں تو یقیناً ایک ایسا سچویشن پیدا ہو جائے گی جس کے لیے کانسٹیٹیوشن میں پروویژن نہیں ہے، تو وہ نیچرلی تھوڑا سا ایکسٹینڈ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ پرائم منسٹر ہر صورت میں پرائم منسٹر ہوتا ہے. آپ نے یہ سوال ابھی عرفان قادر صاحب سے کیا، تو میں اگر اس کی تھوڑی سی وضاحت اگر اپنی معلومات کے تحت کر لوں. جی پلیز. میں خود فیڈرل منسٹر رہا ہوں انٹرم سیٹ اپ میں، اور ہمارے پاس یہی ایک سوال ہوتا تھا. جنرل تصور یہی ہے کہ شاید جو انٹرم سیٹ اپ میں آتے ہیں ان کے پاس شاید بڑے فیصلے کرنے کا اختیار نہیں ہوتا. میں اس سے اختلاف کرنے کی جسارت کروں گا، کیونکہ بطور فیڈرل منسٹر ہمارے پاس مکمل اختیارات تھے. ہم نے اور کابینہ کے پاس بھی تھے. ہم نے اپنی کابینہ میں بین الاقوامی معاہدوں کی بھی توثیق کی. ہم نے قانون سازی کا بھی وہ کیا، جو پرانے آرڈیننسز تھے ان کی ایکسٹینشن اور اس طرح کے تمام کام ہم کرتے تھے. ہمارے اوپر کسی قسم کی وہ نہیں تھی، ریسٹرکشن نہیں تھی کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں اور یہ نہیں کر سکتے. تو وہ ایکسرسائز جو پرائم منسٹر کے ایگزیکٹو پاورز ہیں
سوائے یقیناً ان پاورز کے جو پارلیمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں، کیونکہ پارلیمنٹ ایگزسٹ نہیں کرتی ان دنوں میں، تو وہ نہیں ہو سکتے. ادروائز باقی تمام اختیارات پرائم منسٹر جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے. آپ نے بڑی خبر بھی دے دی ہمیں کہ عمران خان نے بطور وزیر اعظم کے لیڈر آف دی اپوزیشن کو خط بھی لکھ دیا ہے اور انٹرم پرائم منسٹر کے کچھ نام بھی تجویز کر دیے ہیں. یہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ میں نے آپ کے میڈیا کے چینل سے جو خبریں آ رہی ہیں، ٹکرز آ رہے ہیں، ان سے میں نے یہ اندازہ لگایا ہے. مجھے ایگزیکٹلی پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف سے پتہ نہیں ہے، لیکن وہ میڈیا یہ بتا رہا ہے. وینس صاحب، اب بڑی انٹرسٹنگ سچویشن پیدا ہو گئی ہے. یعنی وزیر اعظم صاحب نے خط لکھ دیا، 3 نام بھجوا دیے. آپ اگر تو اتفاق کرتے ہیں اور 3 نام بھیجتے ہیں تو آپ اس پورے پروسیس کو انڈورس کر رہے ہیں. اگر اپوزیشن 3 نام نہیں بھیجتی تو پھر تو وزیر اعظم کے 3 جو نامینیز ہیں انہی میں سے ایک وزیر اعظم بن جائے گا انٹرم. دیکھیں، آج آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے آرڈر میں بڑا کلیئرلی لکھوا دی ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان اور پرائم منسٹر آف پاکستان دونوں کو کہ جو بھی وہ کوئی ڈیسیژن لیں گے وہ سبجیکٹ ٹو دا ڈیسیژن آف سو موٹو پروسیڈنگ ہوگا. تو آج اس آرڈر کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ پرائم منسٹر کو یا پریزیڈنٹ آف پاکستان کو ابھی فردر کوئی سٹیپ لینا ہوگا. جب ایک میٹر سب جڈس ہوتا ہے آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں سارے آنریبل ممبرز میرے ساتھ ایگری کریں گے کہ میٹر سب جڈس ہے، اور کل 1 بجے کا ٹائم سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کا مقرر کیا ہے. آج جب ہم نے انٹرم ریلیف کی بات کی کہ جو پریزیڈنٹ نے اسمبلی ڈیزالو کی اس کو سسپینڈ کیا جائے، تو آنریبل جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے کہا کہ یہ تو فائنل ریلیف ہوگا، جس پر آنریبل چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ نہیں، ہم کل سنیں گے. اور انہوں نے فاروق ایچ نائک صاحب سے کہا کہ کل آپ ہمیں میٹیریل پرووائڈ کریں تو ہم اس کو دیکھیں گے. تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ کل بہت سارا میٹیریل موجود ہے جو میلافائڈی جو ہے ڈپٹی اسپیکر کی وہ پروو کرنے کے لیے. تو یہ آرڈر سسپینڈ ہونے کے بعد اسمبلی دوبارہ بحال ہوگی انشاءاللہ. نہیں، لیکن جو میں سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ سبجیکٹ ٹو دا فائنل ڈیسیژن. اگر فائنل ڈیسیژن آتا ہی 15 دنوں کے بعد ہے، 20، آپ پریشرائز نہیں کر سکتے کورٹ کو کہ فوراً آپ آرڈر جاری کریں، تو پھر وہ تو ریلیف عمران خان کو ملتا رہے گا نا، کنٹینیو کرتے رہیں گے وہ. یقیناً جو بھی آج اگر کوئی انہوں نے لیٹرز لکھے ہیں کو فردر پروسیڈ کیا ہے تو صبح اٹارنی جنرل آف پاکستان جو ہے بتائیں گے کورٹ میں، تو کورٹ اکارڈنگلی اس کے مطابق فیصلہ کریں گے. کیونکہ آج جو باڈی لینگویج سپریم کورٹ آف پاکستان کی تھی وہ تو بڑے برہم تھے اس ساری پروسیڈنگ پر، لیکن اب یہ دیکھتے ہیں کہ کل وہ اس کو کس طرح لیتے ہیں. اور یقیناً انٹرم ریلیف کل اگر گرانٹ ہو جاتا ہے تو چیزیں جہاں ہیں وہاں رکی رہیں گی یا واپسی کی طرف جو ہے جا سکتی ہیں. اس میں کوئی اتنا بڑا کوسچن انوالو نہیں ہے، ایک سمپل ڈپٹی اسپیکر کی اللیگل رولنگ ہے، اللیگیلٹی ہے، ناٹ ارریگولیرٹی. تو آئین بڑا کلیئر ہے. میرا نہیں خیال سپریم کورٹ آف پاکستان اس وقت پوری قوم جو ہے سپریم کورٹ کو دیکھ رہی ہے. جب فیصلہ آئے گا دیکھیں گے. عرفان قادر صاحب، ڈپٹی اسپیکر نے ریجیکٹ کیا نو کانفیڈنس موشن کو 5A کا سہارا لے کر، لیکن میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں، صدر مملکت نے جو ریزولوشن کی بات کی، جو آرڈر دیا، اور وینس صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی آج انڈر ڈسکشن آیا، صدر مملکت نے تو آئین کے انڈر ہی کام کیا. وزیر اعظم نے ان کو ایڈوائس کی، صدر نے ایڈوائس پر عمل کرتے ہوئے اسمبلیاں ڈیزالو کر دی. تو جو صدر مملکت کا ایکٹ تھا اس کو بھی ہم، اس کی کانسٹیٹیوشنلٹی کو بھی ہم چیلنج کر سکتے ہیں. دیکھیں، صدر مملکت جو ہیں ان کی 2 کیپیسٹیز ہیں. ایک کیپیسٹی تو یہ ہے کہ وہ وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ کچھ چیزیں کرتے ہیں، اور دوسری کیپیسٹی یہ ہے جو کہ 8ویں ترمیم کے ذریعے آرٹیکل 48 کے 1 کے آگے آرٹیکل 48(2) لگایا گیا تھا، وہ آج بھی موجود ہے. یعنی صدر پاکستان کا وہ جو ڈسکریشنری شیئر ہے وہ آج بھی موجود ہے، اور اس کی جو ورڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ notwithstanding anything contained in Article 48(1), the President shall act in his discretion in respect of any matter in respect of which he has been empowered to do so. یہاں پہ چونکہ صدر نے اوتھ اٹھایا ہوا ہے انڈر دا کانسٹیٹیوشن، تو ایسی ایڈوائس وزیر اعظم کی جو کہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہو، ڈائریکٹ کانسٹیٹیوشن کے ٹیکسٹ کے، صدر پہ لازم ہے کہ اس کو ایڈوائس کو رد کر دیں. یہاں پہ صدر نے رد نہیں کیا. یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ صدر سے بھی ایک غیر آئینی چیز ہوئی ہے.
غیر آئینی چیز جسٹس شائق عثمانی صاحب، غیر آئینی چیزوں کی بات ہو رہی ہے. اپوزیشن بار بار مطالبہ کر رہی ہے کہ اسپیکر پہ، ڈپٹی اسپیکر پہ، وزیر اعظم پہ، صدر مملکت کے آرٹیکل 6 لگایا جائے. یہ آرٹیکل 6 اتنا عام ہے کہ ہر بندے پہ لگا دیا جائے. دیکھیے آرٹیکل 6 جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص کانسٹیٹیوشن کو سبورٹ کرتا ہے تو اس صورت میں اس کے خلاف آرٹیکل 6 عائد ہوتا ہے، سبورٹ کرنا. لیکن اگر کوئی وائلیٹ کرتا ہے کانسٹیٹیوشن کو تو وائلیشن تو ہر روز لوگ کرتے رہتے ہیں. اگر کوئی وائلیٹ کرتا ہے اس کے خلاف آرٹیکل 6 لگنا میرے خیال میں ذرا مشکل کام ہوگا. لیکن بعض صورت کر سکتے ہیں لیکن ایونچولی ان کو فائدہ نہیں ہوگا. سبورشن تو اس وقت ہوگی جبکہ کانسٹیٹیوشن کو اس طرح سے ٹویٹ کیا جائے جیسے کہ وہ ہے ہی نہیں. اس صورت میں آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے. عرفان قادر صاحب، آپ کیا کہتے ہیں کہ ہر کام میں جو بھی کوئی بات ہو جائے اب فوراً مطالبات آ جائیں گے، جی آرٹیکل 6 لگایا جائے، آرٹیکل 6 لگایا جائے؟ جنرلی تو میں اس چیز کے بہت خلاف ہوں کہ ہر انکانسٹیٹیوشنل چیز جو ہے اس پہ آپ آرٹیکل 6 لگانا شروع کرتے ہیں. آرٹیکل 6 جو ہے بڑے اسپیئرنگلی لگے گا. ایگزیکٹلی. اور انٹینٹ آرٹیکل 6 لگانے کی ایک انٹینٹ تھی لا میکرز کی، وہ یہ والے ایشوز نہیں ہیں. وہ نہیں ہے، یہ والے ہیں. اس پہ لگے گا، اس پہ آرٹیکل 6 لگے گا. اس پہ کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں شائق عثمانی صاحب کی بھی اٹینشن مبذول کراؤں گا اس چیز پہ کہ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ایبروگیٹ کرے گا آئین کو یا سبورٹ کرے گا یا اس کو ان ابینس ڈالے گا، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ صرف شو آف فورس ہو، بلکہ کوئی بھی غیر آئینی طریقہ کار، اینی انکانسٹیٹیوشنل مین، وہ بھی آرٹیکل 6 میں آئے گا. آپ 6 کو پڑھ کے دیکھ لیں. اور یہاں پہ ایک حکومت جو کہ اب رہ ہی نہیں سکتی، اس کو مسلط کر دیا گیا ہے تھرو انکانسٹیٹیوشنل مینس. تو تمام وہ اشخاص، اور آرٹیکل 6 کی جو لینگویج ہے اس میں ایک بندے کا کام نہیں ہوتا. یہ بہت سارے لوگ مل کے کرتے ہیں. ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. یہ آئسولیٹڈ طریقے سے کوئی کر ہی نہیں سکتا. اٹ ہیز ٹو بی اے کلیکٹیو ایفرٹ آف اے گروپ، آف اے جنٹا، کہ وہ مل کے خواہ وہ حکومت میں ہو یا وہ حکومت سے باہر ہو، جب بھی وہ انکانسٹیٹیوشنل مینز اختیار کریں گے حکومت میں رہنے کے لیے یا حکومت کو نکالنے کے لیے، آئیدر وے آرٹیکل 6 جو ہے وہ اٹریکٹ ہوگا. اور یہ بڑی سیریس چیز ہے. گو کہ میں چاہتا ہوں کہ اس پہ اگر افہام و تفہیم سے ان کا آپس میں اب طے ہو جائے اور یہ نہ ہی لگے خان صاحب کو آرٹیکل 6، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، لیکن خطرہ بہت ہے، ان کو لگ سکتا ہے. بہت شکریہ بیرسٹر عرفان قادر صاحب، آپ نے وقت دیا. بیرسٹر محمد علی سیف صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. جسٹس شائق عثمانی صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. اسی طرح سلمان اکرم راجہ صاحب، بیرسٹر صاحب کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. جاوید اقبال وینس صاحب آپ تشریف لے آئے، بہت شکریہ. ناظرین، نازک موڑ تو ہم ہمیشہ سنتے ہیں، ہر وقت ہی پاکستان نازک موڑ پہ کھڑا ہوا ہے، لیکن بہت اہم موڑ ہے. یقیناً جو کچھ بھی ہوا آج ہوا، اس کے امپیکٹ صرف آج اور کل تک ایک حکومت تک نہیں رہتے. اگر ہم جسٹس منیر کے فیصلے کی، یعنی لا آف نیسیسٹی کی، یعنی نظریہ ضرورت کو آج بھی یاد رکھتے ہیں، کچھ اچھے الفاظ میں یاد رکھتے ہیں، اور جو ڈیموکریٹس ہیں، جمہوریت پسند ہیں، وہ اس نظریہ ضرورت کو اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتے. جو ہوگا اس کیس میں وہ بھی تاریخ یاد رکھے گی. وہ صرف آنے والے دنوں، ہفتوں، مہینوں تک یاد نہیں رہے گا. وہ بھی اسی طرح اگر 1954 کا کیس ہے تو آج 2022 میں بھی اس کا ریفرنس آیا ہے. تو لہذا اہم موڑ ہے. دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کیا کرتی ہے. پوری قوم کی نظریں سپریم کورٹ کی طرف ہیں، اور آج تو پوری دنیا میں جو میڈیا تھا وہ پاکستان کی ہی خبریں چلاتا رہا. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.